الرحمن الرحیم۔ اسلام نے عید الفطر کے موقع پر شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے مل جل کر عید کی خوشیاں منانے کی اجازت دی ہے۔ عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے۔ عید کے دن غسل کرنا، مسواک کرنا، حسب استطاعت اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا اور صبح ہونے کے بعد عید کی نماز سے پہلے کھجور یا کوئی میٹھی چیز کھانا، عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، ایک راستے سے عیدگاہ جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، نماز کے لیے جاتے ہوئے تکبیر کہنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ سب عید کی سنتوں میں سے ہیں۔ اس وقت ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، کرونا وائرس، اور ملک کے اندر لاک ڈاؤن کی وجہ سے عید الفطر کی نماز بھی ہم عیدگاہ میں اور مساجد میں اس طریقے سے ادا نہیں کر سکتے ہیں جس طریقے سے ہمیں ادا کرنے کی اس سے پہلے اجازت تھی۔ لہذا ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا ہم اپنے گھروں میں عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ عید الفطر کی نماز بھی جمعہ کی طرح گھروں میں نماز ادا کی جائے، جس کے لیے امام کے علاوہ 3 افراد کافی ہیں۔ رہا عید کی نماز بالکل نہ پڑھنا، بالکل نہ پڑھنے کے مقابلے میں گھروں میں ادا کرنا بہتر ہے۔ بعض علماء کو گھروں میں نماز جمعہ کی ادائیگی میں اختلاف بھی ہے، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں عید کی نماز کی اجازت دینی چاہیے۔ لہذا ہمیں عید الفطر کی نماز اپنے گھروں ہی میں ادا کرنا ہے۔ کس طریقے سے ادا کرنا ہے؟ کیا طریقہ ہے نماز کے پڑھنے کا؟ عید الفطر کے دن 2 رکعت نماز جماعت کے ساتھ بطور شکریہ ادا کرنا واجب ہے۔ عید الفطر کی نماز کا وقت جو ہے وہ آفتاب کے طلوع ہونے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور زوال آفتاب کے وقت تک رہتا ہے۔ زیادہ تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے کہ اس میں زیادہ تاخیر نہ کی جائے۔ عید کی نماز میں زائد تکبیریں بھی کہی جاتی ہیں، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ہے۔ عید کی نماز میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے۔ جن نمازوں میں اذان ہے انہی نمازوں کے لیے اقامت بھی ہے۔ تو عید کی نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم کس طریقے سے عید کی نماز پڑھیں گے؟ سب سے پہلے ہمیں عید کی نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت جو ہے اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے بھی کہہ لیں تو بہتر ہے کہ میں 2 رکعت واجب نماز عید 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھتا ہوں، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے اور ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد پھر ہم تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو تکبیر کہتے ہوئے اٹھائیں گے اور پھر چھوڑ دیں گے۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور ہم اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد اب ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد پھر ہم کوئی سورت پڑھیں گے، اس کے بعد رکوع کریں گے، اس کے بعد ہم
سجدہ کریں گے، جس طریقے سے نماز ہم پڑھتے ہیں اسی طرح ہم نماز پڑھیں گے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعت میں ہم پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، پھر کوئی سورت کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے ہم اللہ اکبر تکبیر کہیں گے اور ہاتھ کانوں تک لے جائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ پھر ہم اللہ اکبر تکبیر کہیں گے اور ہاتھ کانوں تک لے جا کر چھوڑ دیں گے۔ پھر ہم تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک لے جائیں گے، پھر اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ 3 مرتبہ ہم تکبیر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے اور تینوں مرتبہ ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ چوتھی مرتبہ جب ہم تکبیر کہیں گے تو ہاتھ نہیں اٹھائیں گے اور ہم رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع کریں گے اور رکوع کے بعد ہم سجدہ کریں گے اور اسی طریقے سے ہم نماز پوری کریں گے جس طریقے سے ہم نماز مکمل کرتے ہیں۔ سلام پھیر دیں گے، سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگیں گے۔ دعا جو مانگی جائے گی وہ خطبے سے پہلے مانگیں گے، خطبے کے بعد دعا سنت نہیں ہے، مسنون نہیں ہے، خطبے سے پہلے ہم دعا مانگیں گے۔ امام خطبہ پڑھے گا، خطبہ جب شروع ہو جائے تو لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ خاموش بیٹھ کر خطبے کو سنیں، اور خطبہ کا پڑھنا سنت ہے اور خطبہ کا سننا واجب ہے۔ یہ مختصراً میں نے آپ کے سامنے عید کی نماز کا طریقہ عرض کر دیا ہے۔ لہذا اب عید کی نماز پڑھنے کے بعد کیا ہم مصافحہ اور معانقہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ عید کی نماز کے بعد ہم مصافحہ اور معانقہ نہیں کریں گے، کیونکہ عید کی نماز کے بعد نہ مصافحہ سنت ہے نہ معانقہ سنت ہے۔ ہمیں مصافحہ اور معانقہ کے بجائے، گلے ملنے کے بجائے ہمیں اپنے دلوں کو ملانا ہے، کہ دل ملنا چاہیے، گلے نہیں۔ جب ہمارے دل ملے ہوں گے، آپس میں اختلاف ختم ہوگا، ایک دوسرے کا اکرام کریں گے، ایک دوسرے کی عزت کریں گے، یہ اہم ہے۔ تو لہذا ہمیں دل ملنا چاہیے ہمارے۔ اس کے بعد اگر جو لوگ جمعہ کی عید الفطر کی نماز نہیں ادا کر سکتے ہیں تو وہ ان کے لیے یہ ہے کہ وہ 2 رکعت کر کر چاشت کی 4 رکعت پڑھ لیں گے۔ 2 رکعت کی ہم نیت باندھ لیں گے اور 2 رکعت پڑھیں گے، پھر 2 رکعت کی نیت باندھ لیں گے، نفل نماز پڑھ لیں۔ تنہا نماز پڑھنے والا عید الفطر کی نماز نہیں پڑھے گا، بلکہ وہ چاشت کی، جسے ہم اشراق کہتے ہیں، 4 رکعت وہ ادا کر لے، بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی پر ہمیں اس کا ثواب عطا کر دے گا۔ رہا اس کے بعد صدقۃ الفطر۔ صدقۃ الفطر ہمیں جو ادا کرنا ہے وہ عید کی نماز سے پہلے ہمیں دینا ہے۔ ہم عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دیں۔ فطر کے معنی ہیں روزہ کھولنے یا روزہ نہ رکھنے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں اس صدقے کا نام صدقہ فطر ہے جو ماہ رمضان کے ختم ہونے پر روزہ کھل جانے کی خوشی اور شکریہ کے طور پر ادا کیا جاتا ہے۔ صدقہ فطر جو ہے یہ رمضان کی کوتاہیوں اور غلطیوں کا کفارہ بھی بنتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطر روزہ دار کی بیکار بات اور فحش باتوں سے روزے کو پاک کرنے کے لیے اور مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے مقرر کیا ہے۔ صدقہ فطر مقرر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ عید الفطر میں صدقہ فطر اس واسطے مقرر کیا گیا ہے کہ اس میں روزہ داروں کے لیے گناہوں سے پاکیزگی اور ان کے روزوں کی تکمیل، نیز مالداروں کے گھروں میں تو اس روز عید ہوتی ہے، مختلف قسم کے کھانے پکتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، جبکہ غریبوں کے گھروں میں غربت کی وجہ سے وہ اچھا کھانا یا کپڑا نہیں پہن سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس طریقے سے ہم خوشی کے اندر شریک ہیں،
ہم خوشی منا رہے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے وہ غریب لوگ وہ بھی خوشی کے اندر شریک ہو جائیں، وہ بھی اچھا کھا سکیں، وہ بھی اچھے کپڑے پہن سکیں۔ لہذا عید کی نماز سے پہلے ہمیں صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے۔ صدقہ فطر کی کیا مقدار ہے، کتنی قیمت ہے؟ صدقہ فطر جو ہے وہ گیہوں سے ادا کرتا ہے تو 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ادا کر دے، اور کھجور اور کشمش سے اگر صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو 3.5 کلو۔ جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، ان کو چاہیے وہ کھجور اور کشمش سے صدقہ فطر ادا کرے۔ اس میں زیادہ بہتر ہے لوگوں کے لیے جو مالدار ہیں، جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، جن کو مال دیا ہے، وہ صدقہ فطر کشمش سے، کھجور سے، چھوارے سے ادا کریں 3.5 کلو، جس کے حساب سے جو ان کی قیمت بنتی ہے وہ غریبوں میں، مستحقین میں، جو اپنے پڑوسی ہیں، جو اپنے رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، مستحق ہیں، ان کو صدقہ فطر ادا کیا جائے، اور اپنے بچوں کی طرف سے، سب کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔